بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اور جمعۃ المبارک کے دن رات کو سورہ کوثر اس طرح پڑھو، پھر سحری بعد میں ہوگی، پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ مجھے ایک ولی اللہ نے بتایا، مجھے بھی یقین نہیں تھا۔ میرے محترم عزیزو، ماہ رمضان مبارک میں آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا خوبصورت وظیفہ لے کر آیا ہوں جو بہت مختصر اور چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کو رمضان مبارک کی ہر رات پڑھنے سے اللہ رب العزت کے فرشتے رات میں اس پڑھنے والے کے گھر میں نازل ہوتے ہیں اور اس کو دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں، اور خاص طور پر جمعۃ المبارک کے دن یہ سورت پڑھنے سے اس کی تمام حاجات پوری کر دیتے ہیں۔ یہ ایسا نایاب وظیفہ ہے کہ جس پر یقین کرنا مشکل ہے، لیکن اس وظیفے کو پڑھنے والے کا ہر کام، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جس کام میں بھی اس کو پریشانی لگی ہو، انشاءاللہ وہ پریشانی دور ہو جائے گی، کیونکہ میرے وہ عزیز جن کا کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا رہتا ہے، کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں ان میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کوئی بھی کام پورا نہیں ہوتا، بہت سے مسئلے مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج میں ان کے لیے سورہ کوثر کا ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، رات کو اس کو پڑھنے سے سحری سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اس کا اثر بہت زیادہ ہے۔ یہ عمل آپ نے اس ماہ رمضان مبارک کی ہر رات میں کر کے سو جانا ہے۔ سحری کے وقت جب اٹھو گے تو دنیا کا جتنا بھی بڑے سے بڑا مسئلہ ہوگا، بڑی سے بڑی مشکل ہوگی، بڑا سے بڑا مقصد ہوگا، انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا۔ یہ 5 منٹ کا مختصر عمل ہر کام میں آپ کو کامیابی دلائے گا اور راستے میں آنے والی ہر تکلیف، ہر رکاوٹ کو دور کر دے گا۔ اللہ والو، اگر آپ کوئی بھی نیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں، آپ یہ سوچ کر پریشان نہ ہو کہ پتہ نہیں میرا یہ کام چلے گا کہ نہیں چلے گا، بلکہ اپنا کام اللہ کے سپرد کر دیا کریں، اللہ کی ذات کے حوالے کر دیا کریں، کیونکہ میرے پیارو، انسان کی زندگی یہ نہیں کہ وہ زندگی بھر اللہ سے اپنی خواہشات طلب کرتا رہے اور خواہشات پوری نہ ہو، اور خواہشات پوری نہ ہونے کی صورت میں اللہ سے مایوس ہو کر گمراہی اختیار کر لے، بلکہ انسان کی زندگی تو یہ ہے کہ وہ ان تمام خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے حوالے کر دے اور پرسکون ہو کر اطمینان کے ساتھ اللہ کی خواہش میں زندگی گزارے، اور یہ عہد کر لے کہ کچھ بھی ہو جائے میں پریشان نہیں ہوں گا، چاہے جتنی بڑی مشکل آ جائے ہمت نہیں ہاروں گا، بلکہ سب کچھ اللہ کی رضا کے ساتھ ہی کروں گا۔ تو یقین کرے کہ اللہ پاک آپ کی ہر خواہش کو پورا کرتے جائیں گے، ہر حاجت کو پورا کرتے جائیں گے۔ دل سے جو بھی خواہش نکلے گی وہ پوری ہو جائے گی۔ رمضان مبارک کی ہر رات کا عمل جو آپ لوگوں نے کرنا ہے، سورہ کوثر آپ نے پڑھنی ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگ کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ سورت پڑھنے کے فوراً بعد اللہ سے اپنی کسی بھی حاجت کے لیے دعا مانگے، اس کے بعد آپ سو جائیں۔ سحری کے وقت آپ کے ساتھ جو معجزہ ہوگا وہ آپ دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ چھوٹی سی چند منٹ کی صورت کیسے آپ کی زندگی کا رخ موڑ دیتی ہے۔ میرے عزیزو، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو ماہ رمضان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک برکتوں والی گھڑی مبارک ہو۔ یہ ایسا خاص مہینہ ہے کہ جس میں بے شمار رحمتیں، برکتیں، عزت، شہرت، دولت انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ وہ خوش نصیب ہوگا جو ماہ رمضان کی ہر رات کو یہ عمل کر لے گا۔ رمضان کا بہت ہی پیارا برکت والا مہینہ، اس بابرکت مہینے میں ہم نے اللہ پاک کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا ہے، اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، نوافل ادا کرنے ہیں، روزے رکھنے ہیں، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے۔ اس برکت والے مہینے کے حوالے سے بہت ہی پیارا، آسان اور مختصر مگر ہی بہت ہی طاقتور وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جو میرے پیارے کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، کسی بھی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہے، تو یہ آسان سا عمل کریں، یا ان کی کوئی بھی حاجت ہے، جائز حاجت ہونی چاہیے، اس مختصر عمل کو کریں، انشاءاللہ سحری ہونے سے پہلے ان کی ہر طرح کی پریشانی، دکھ، تکلیف ختم ہو جائیں گی اور ان کی ہر جائز حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میرے پیارو، آپ نے کامل ایمان کے ساتھ
اور اللہ کی رحمت سے با امید ہو کر جب یہ عمل کریں گے تو جو بھی مسلمان پریشان حال ہے وہ یہ عمل کرے تو انشاءاللہ ہر طرح کی مشکلات سے چھٹکارا حاصل کرے گے، ہر طرح کی پریشانی کو اللہ ضرور دور فرمائے گا۔ رمضان المبارک ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جس کو قرآن مجید نے ذکر فرمایا کہ 4 معظم مہینوں میں سے ایک معظم مہینہ۔ احادیث میں بھی ماہ رمضان کی بڑی فضیلت وارد ہے۔ چند احادیث مبارکہ سے ملاحظہ فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک رمضان عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب دگنا ہوتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ماہ رمضان مبارک کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی انبیاء پر۔ میرے محترم عزیزو، رمضان مبارک کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ رمضان میں روزے رکھنا فرض کیے گئے ہیں جو تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور میرے محترم عزیزو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان میں دعا خاص طور پر قبول کی جاتی ہے، خصوصاً افطار کے وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے اور دوسروں کی مدد میں سبقت لے جاتے تھے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کا اہتمام کیا جاتا ہے جو اللہ سے قربت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ رمضان ہمیں صبر، تقوی، نیکی اور اللہ کی عبادت میں استقامت کی تربیت دیتا ہے۔ رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عید الفطر کی صورت میں خوشی اور انعام عطا کرتا ہے جو ایک بابرکت دن ہے۔ میرے محترم عزیزوں، یہ سب فضائل اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے جس سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میرے محترم عزیزوں، آج میں آپ کو جس عمل کے متعلق بتانے جا رہا ہوں وہ بہت خاص عمل ہے کیونکہ یہ وہ صورت ہے جو رمضان المبارک کی ہر رات میں جتنی بار پڑھو اتنی دولت فوراً ہاتھوں میں آ جاتی ہے۔ خاص طور پر جمعۃ المبارک کو پڑھی جائے تو بہت برکت ہے۔ میں اسے پڑھتا ہوں فوراً دولت ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ آج اس وظیفے کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ جیسے جیسے آپ اس صورت کو پڑھتے جاؤ گے ویسے انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، ساتھ ساتھ آپ کا رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا اور اس کے ساتھ آپ کی دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آج کا یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص ہے، بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ اس صورت کی برکت سے تمام پریشانیاں، مسائل اور زندگی میں جو بھی محرومیت، تنگ دستیاں ہوتی ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس صورت کی بدولت سے حل ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اس صورت میں جو میری بہت ساری بہنیں اور میرے بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی آسان عمل بتایا جائے جس سے فوراً ہمارا کام ہو جائے، ہمیں اس کے نتائج ملنا شروع ہو جائیں، ہمارے رزق و مال و دولت میں اضافہ ہو جائے، تو سورۃ کوثر کا یہ عمل لازمی کریں۔ رمضان مبارک کی ہر رات کا یہ خاص عمل، اس کو پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ وظیفہ مکمل کر لیا، اس کے بعد آپ کے مالی حالات درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پھر اچانک اللہ تعالیٰ سے آپ کی کوئی دوبارہ آزمائش آ گئی اور آپ کے مالی حالات اگر دوبارہ خراب ہو گئے
تو آپ فوراً اس عمل کو پڑھنا شروع ہو جائیں۔ مجھے یقین ہے کہ اسی وقت اللہ رب العزت آپ کو اس مالی پریشانی سے نکال دیں گے اور انشاءاللہ آپ کے گھر میں خوشیاں ہوں گی۔ انتہائی کشیدہ حالات، آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ اپنے اس بھائی کا بتایا ہوا یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے غیبی خزانوں سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ دو باتوں کا خیال رکھیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ نے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے ہر بات میں اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں، بے شک اللہ توکل کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ انسان جس بات پر جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ بس اے محبوب، آپ ان سے رخ انور پھیر لیجئے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور اللہ کافی ہے جو آپ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے جملے امور کا کفیل ہو جاتا ہے۔ بے شک بہت غالب، بڑی حکمت والا، اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارا مددگار کارساز ہے۔ بس وہ کتنا اچھا کارساز ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ لہٰذا آپ اچھا سوچیں، آپ یہ سوچیں کہ اللہ پاک آپ کو رزق دے گا تو آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ پاک آپ کو بہترین رزق دے رہا ہے۔ اگر آج آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق یہ عمل پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ خود محسوس کریں گے آپ کے ہاتھ میں کوئی ایسا خزانہ آ گیا ہے کہ جیسے ہی آپ جس کسی چیز کو بھی ہاتھ لگائیں وہ سونا ہو جائے۔ میرے عزیزو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے نماز والا درود پڑھنا ہے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ درود پاک تھا۔ ایک بار حصول ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود شریف میرے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے محترم عزیز و، درود پاک کے بہت سے فضائل ہیں۔ جو بھی وظیفہ ہوتا ہے، جو بھی دعا ہوتی ہے، اس کے اول و آخر درود شریف اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ اس کی برکت سے وہ عمل مکمل ہوتا ہے۔ اگر اول و آخر درود شریف نہ پڑھا جائے تو وہ عمل مکمل نہیں ہو سکتا۔ درود شریف کے بہت زیادہ فضائل ہیں، اگر وہ ابھی ہم مکمل بیان کرنے لگیں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، لیکن ان میں سے چند فضائل میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ آپ کو درود پاک کے متعلق، اس کی فضیلت کے متعلق معلومات حاصل ہو جائیں۔ درود پاک اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت اور برکت والا عمل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکتیں ہیں جو قرآن و حدیث میں بارہا بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ آیت مبارک اس بات کی دلیل ہے کہ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ اور فرشتے بھی انجام دیتے ہیں اور مومنوں کو بھی اس کا حکم دیا گیا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے اور یہ عمل گناہوں کی معافی، درجات کی بلندی اور برکتوں کا سبب بنتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ یعنی اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے لیکن درود شریف نہیں پڑھتا تو اس کی دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، بس وہ جتنا زیادہ درود پڑھے گا فرشتے اتنی ہی زیادہ دعا کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن وہ شخص میرے قریب ہوگا
جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن بھر میں مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے اللہ اس کے 100 حاجات پوری فرما دیتا ہے، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ درود پڑھنے سے دل کی سختی دور ہوتی ہے۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر میں اپنی تمام دعاؤں کو درود میں بدل دوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تمہاری ساری فکریں دور کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ درود پاک پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے اور زندگی کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے اور تنگ دستی کو دور کر دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، کاموں میں برکت آتی ہے اور ہر معاملہ خیر و برکت کے ساتھ طے پاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری محبت میں کثرت سے درود پڑھا وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ حدیث میں آیا ہے کہ درود شریف قبر کے اندھیرے کو دور کرتا ہے اور عذاب قبر سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ درود شریف پڑھنا اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، گناہوں کی معافی کی دعا، قبولیت کی پریشانیوں سے نجات، رزق میں برکت اور آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سبب بنتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں اور اپنی دنیا و آخرت کو کامیاب بنائیں۔ اللہ ہمیں درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے محترم عزیزو، امید کرتا ہوں آپ کو درود پاک کے فضائل کے متعلق اچھی طرح آگاہی ہوگی، اس لیے آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ وظیفے کا طریقہ کار بھی سن لیجئے۔ سورہ کوثر کتنی تعداد میں پڑھنی ہے؟ سب سے پہلے ایک بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ وظیفہ آپ ماہ رمضان کی ہر رات کو سونے سے پہلے کر سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ والوں نماز ادا کرنے کے بعد باوضو حالت میں مصلی پر بیٹھ کر اگر چاہیں تو بعد میں باوضو حالت میں بستر پر لیٹ کر بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ تو جیسے ہی میں نے بتایا کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک تسبیح آپ ہاتھ میں پکڑ لیں اور اس تسبیح میں آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو ایک تسبیح مکمل پڑھ کر پھر آپ نے 11 مرتبہ ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ عمل مکمل ہو جائے تو دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا مانگ لیں، اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مشکل کے لیے۔ بھائی اور بہن، یہ عمل کرنے کی دیر ہوگی جب اس کے بعد آپ لوگ سو جائیں گے۔ یہ سورۃ کوثر کی تسبیح پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ کر جب آپ سو جائیں گے تو سحری کے وقت جب آپ اٹھیں گے کہ آپ کا ہر کام پورا ہو چکا ہوگا، ہر مقصد پورا ہو چکا ہوگا۔ جس پریشانی کی وجہ سے آپ رات کو اداس ہیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی، سحری کے وقت آپ کی وہ اداسی، پریشانی و تکلیف دور ہو جائے گی اور جب آپ اپنا کام شروع کر دیں گے تو اس میں آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ رات کو سورہ کوثر کی تسبیح پڑھنے کے بعد اگلے دن آپ کا کوئی بھی کام ہوگا وہ پورا ہو جائے گا، کوئی بھی مقصد ہوگا وہ پورا ہو جائے گا، جیسے بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ بس آپ نے پورے یقین کے ساتھ چند منٹ کی صورت پڑھنی ہے اور اللہ رب العزت سے کامل یقین اور مکمل بھروسے کے ساتھ دعا مانگ کر سو جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میرے بہن بھائی جس مقصد کے لیے عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے وہ مقصد، ان کی وہ حاجات پوری فرمائے۔ اللہ رب العزت میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول میں فرمائے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک سا نام حصول ثواب و برکت کے لیے کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔